اور آپ حضرات کے سامنے مساجد کے پورے حالات آپ جانتے ہیں کہ کن کن مسجدوں میں کیا کیا ہو رہا ہے۔ بیجاپور میں ماشاءاللہ کچھ نوجوان علماء کھڑے ہو کر مسجدوں کو آباد کرنے کی فکر کر رہے ہیں۔ وہ مسجدیں جو اس وقت خنزیر کے اڈے بن گئے ہیں، زیادہ دور نہیں، بیجاپور زیادہ دور ہے آپ لوگوں کو، قریب۔ ایک زمانے کی مسجد، یہ الگ چیز ہے کہ وہاں آبادی نہیں رہی، لیکن مسجدیں کھنڈر بن گئی، جوئے کے اڈے بن گئے، غلط لوگوں کے اڈے بن گئی۔ اور اب ماشاءاللہ علماء کرام اسے آباد کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور آباد کرنے کے لیے مدارس قائم کر رہے ہیں، جس کے نتیجے میں الحمدللہ ثم الحمدللہ اللہ تعالی مسجدوں کو آباد کر رہا ہے۔ ہماری جو اس وقت پورے علاقے میں ایک ہدایت کا اور دعوت کا ماحول بنا ہے، ہمارا جو ماحول بنا یہ دعوت کی محنت کی برکت ہے۔ اور دعوت کی محنت یہ ہماری حرکت ہے، دعوت کی محنت ہماری حرکت ہے، حرکت ہماری حیات ہے۔ جب تک انسان ہاتھ پیر ہلاتا رہے گا وہ زندہ ہونے کی علامت۔ ہاتھ پیر ہلانا چھوڑ دیا تو کیا بھائی بولو، نہ ناک سے سانس کی کوئی علامت، نہ ہاتھ میں کوئی حرکت، نہ پیر میں کوئی حرکت، نہ دل میں کوئی دھڑکن، تو اسے کیا بولتے ہیں؟ بولو بھی کیا بولتے ہیں؟ ذرا زور سے بولو۔ سانس تھوڑی سی کم ہوتے ہی لوگوں کو فکر، ارے بھی وینٹیلیٹر لاؤ، وینٹیلیٹر لاؤ، وینٹیلیٹر لاؤ، آکسیجن لگاؤ، پتہ نہیں ہوتا، دھیرے 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 سانس کم ہوتے ہوئے بند ہو جاتی ہے۔ زندگی کے ہیں دو جہاں، ایک یہ جہاں ایک وہ جہاں، سانس چلی تو یہ جہاں، سانس رکی تو وہ جہاں۔ ہر سانس جب جاتی ہے اللہ سے اجازت لیتی ہے، اللہ واپس جاؤں، جا تو آتی ہے، مت جا تو رہ جاتی ہے۔ اسی لیے پوچھا گیا یسألونک عن الروح، حضور آپ سے آ کر پوچھتے ہیں روح کس کو کہتے ہیں؟ آپ کہہ دیجئے قل الروح من امر ربی، روح اللہ کا حکم ہے۔ کیا مطلب؟ ہر سانس اللہ کا حکم، جو کچھ ہم لوگ محسوس کر رہے ہیں۔ لیکن یہ سانس کم بند ہوگی کسی کو پتا ہے بھائی؟ بولو کسی کو پتا ہے؟ کرونا کے زمانے میں کتنے ہمارے دوست احباب ہم سے رخصت ہو گئے، کتنے چلے گئے؟ وہ کیسے گئے وہ الگ بحث، وہ الگ بحث ہے۔ اس بحث کو چھوڑ کر ہماری زندگی بڑی مختصر، اس مختصر زندگی میں مطول زندگی کی تیاری کرنی ہے۔ اسی احساس کو بیدار کرنے کے لیے دعوت کی محنت۔ سب مسجد میں جانتا ہوں بعض ایسے اچھے ساتھیوں کو جو مسجد تو بنا دیے، زندگی میں نمازی نہیں بن سکے۔ مسجد تو بنا دی شب بھر میں، ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں سے نمازی بن نہ سکا۔ ایک صاحب مسجد بنائے اور مسجد کے صحن میں جگہ متعین فرمائی، یہاں مجھے دفن کرنا چاہیے، بغیر نماز کی زندگی سے رخصت ہو گئے۔ مسجد کے صحن میں ان کی قبر تو ہے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، معاف کرنے والی ذات اللہ کی۔ ہم کسی کے جنتی جہنمی ہونے کے فیصلہ کرنے کا حق نہیں رکھتے، کسی کے بارے میں ہم یہ بھی نہیں کہنا تو گنہگار ہے، کسی کے بارے میں یہ بھی نہیں کہنا کہ تو جہنمی ہے، نہیں، اللہ کی ذات پر چھوڑ دینا۔ لیکن میرے بھائیوں کوشش تو کرنا نہیں کرنا، نیت کرو انشاءاللہ مسجد کو آباد کرنے کی محنت ہم سب کریں گے۔ قیامت کے دن بعض لوگ آئیں گے جن کو ہزاروں مسجدیں تعمیر کرنے کا ثواب ملے گا۔ غور سے سنو میری بات، ہزاروں مسجدیں، اب وہ بیچارہ حیرت میں پڑے گا حشر کے میدان میں، یا اللہ میں مسجد کو، میں کمزور بندہ، پاگل کوٹ کی مسجد کی جس وقت قالین کی تشکیل ہو رہی تھی
تو میں نے تھوڑا سا ہلو بڑی شرمندگی کے ساتھ میرے مٹھی بند کرتے ہوئے 20 روپے اٹھا کر چادر میں ڈالا تھا، اور دائیں بھی دیکھ لیا بائیں بھی دیکھ لیا، کسی نے مجھے دیکھا تو نہیں۔ ارے بہت آدھے سے زیادہ لوگ کیا بھی ڈالے سے نا چادر میں، چادر کی جو اس وقت دیکھ رہا ہوں 10 روپے ڈالے تو بھی یہ بیگ بھر جانا تھا، 10 روپے ڈالے تو بھی یہ بیگ کیا ہو جانا تھا، بولو ارے کیا ہو جانا تھا؟ اتنا بڑا مجمع الحمدللہ یہاں بیٹھا ہوا ہے، لیکن بیگ بھریا گیا بھی خالی۔ تو انشاءاللہ چادر میں ڈالیں گے ضرور۔ اب آپ چادر گھمائیں گے نہیں، وہاں چادر پکڑ لے کر کھڑیں گے۔ جس وقت آپ حضرات ہلو جیب میں بعض مرتبہ نوٹ اٹک جاتی ہے، وہ بھی معلوم مجھے، وہ بعض مرتبہ کیا ہوتا ہے، بعض لوگ بڑے ہوشیار، انہیں کیا کرتی تقسیم کر کے رکھتی جیب میں، یہاں 10 رکھنا، یہاں 20 رکھنا، 100 پورے اندر رکھنا، اور 500 پورے چڈی کے اندر رکھنا۔ وہ بھی مجھے معلوم تمہاری کتنے ٹیکنیک آئی، تمہیں آپ کیا سوچ رہی، وہ چڈی کے اندر کہتا ہے ہاتھ اندر اٹک جانا، نوٹ کر کوئی ذرہ افسوس ہو رہا نہیں ہو رہا ہے، آپ کے ہر سر کے حرکتیں بتا رہی ہیں کہ آپ کو کیا ہو رہا ہے۔ تو اس لیے آپ لوگ کوئی حرج نہیں، ہم ہاتھ ڈالنے کا آپ کو موقع دیں گے، سب ساتھ لائٹ بھی بند کر دیں گے تھوڑی دیر کے لیے، آپ بے فکر رہیں۔ ارے کیا حرج ہے، ارے نوٹ نکالنے میں کوئی حرج ہے؟ کوئی حرج نہیں، لائٹ بند کر دیں گے، ہلو ہاتھ ڈال کر نکالیں گے، ٹھیک ہے بھائی انشاءاللہ۔ جب دعا کے لیے لائٹ بند ہوگی تب ہاتھ ڈال کر نکالیں، تو جب باہر نکلیں گے اس وقت چادر میں ڈالیں گے۔ کون کون ڈالیں گے بھائی انشاءاللہ؟ واہ 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 واہ، اللہ آپ کے چٹنی میں برکت نصیب۔ میں نے دیکھا اس وقت تو لوگ فروخت کر رہے تھے چڈی، تو میں نے بولا یہ کیا ہے بھائی؟ کہنے لگی یہ جیب کی چڈی ہے۔ تو تب انہوں نے بتایا مولانا یہ ہمارے جو دیہات کے لوگ ہیں یہ اپنا پیسہ کہاں رکھتے ہیں، ان کے جیب نہیں ہوتے لنگی میں، تو وہ رکھ لیتے ہیں یہاں۔ میں نے کہا بڑی سیفٹی کی جگہ ہے، کون بھی ہاتھ نہیں ڈالتا ہو، بڑی اچھی جگہ ہے، خیر عافیت، کوئی بری بات نہیں ہے، کوئی بری بات نہیں ہے، میں کہہ رہا ہوں نکال کر بہرحال ڈال، ٹھیک ہے بھائی انشاءاللہ۔ کوئی ساتھی محروم نہ رہے۔ جب نماز ہو رہی ہے کوئی نماز نہ پڑھے تو اس سے بڑا بد نصیب کوئی ہے کیا بھائی؟ ارے بولو ہے کوئی ہے؟ جب اعلان ہو ارے بھائی سب پر اللہ کی رحمت نازل ہوگی، اس رحمت سے کوئی محروم ہو جائے تو اس سے بڑا بد نصیب کوئی ہوگا؟ تو آج اللہ کی طرف سے اعلان ہے، آج اللہ کی طرف سے اعلان ہے، اور اللہ دیکھنا چاہتا ہے میرے بندے کے اندر کتنی اہمیت ہے میرے گھر کی، اور اللہ پوچھے گا میرے گھر کی جب بات ہو رہی تھی، ایک حسیر چھوٹی حسیر 350 روپے، کتنا بولو آپ لوگ؟ حسیر تو اپنے گھر میں بچھاتے ہوں گے، بچھاتے نہیں بچھاتے؟ ایک چھوٹی سی حسیر کتنا ہے؟ 350 روپے، اور یہاں آدھا مصلی 500 روپے ہی ہے۔ تو نیت کرو انشاءاللہ ہم سب جتنا ہمارے بس میں ہے اس سے زیادہ انشاءاللہ مسجد کو ضرور دیتے ہوئے جائیں گے انشاءاللہ۔ کم از کم اتنا تو کرو جو کھانا ہم کھانے والے ہیں نہیں ہیں؟ ارے بولو روز کھانا ہوٹل میں کھانے کتنا؟ نہیں میں حساب میں لگا رہا ہوں، آپ سے پوچھ رہا ہوں کتنا ہوتا بھائی؟ بریانی کا تو کتنا ہوتا بولو، یہ کتنا ہوتا بھائی؟ 100 روپے۔ کتنا ہوتا؟ 100 روپے ہوتا، وہ 100 روپے دے دیں گے سب انشاءاللہ۔ ارے بولو بھائی، ہاں ورنہ اللہ کے پاس پوچھے جاؤ گے بریانی کھایا نا، جب دیا تو نہیں دیا، تو اللہ سے کیسے دیا؟ اللہ بریانی تو کھایا تیرے گھر کی تبرک سمجھ کر، الحمدللہ وہ تبرک کے ساتھ میں بھی کچھ تبرک ڈال کر آیا ہوں، کرو گے بھائی انشاءاللہ۔ دوسری بات یہ ہے، 3 باتیں اہتمام کے ساتھ، اس وقت حالات بڑے سنگین ہیں، حالات بہت سنگین ہیں، ہر ایک اپنے اپنے مستقبل کے بارے میں ڈر رہا ہے۔ انشاءاللہ کچھ نہیں ہوگا جب تک اللہ نہیں چاہے گا، کچھ نہیں ہوگا، مایوس نہ ہونا، لیکن 3 عمل پابندی سے کرنا۔ پورے ساتھی جتنے یہاں آئے ہوئے ہیں وہ سب
اس بات کو سمجھ جائیں حالات بگڑتے ہیں اللہ کے بگڑنے سے. بولتے ہیں بھئی فلاں ساتھی مجھ سے بگڑ گیا، کیا مطلب؟ ناراض ہو گیا. ہم بولتے نہیں بولتے فلاں ساتھی مجھ سے بگڑ گیا، کیا مطلب؟ ناراض ہو گیا. ناراضگی کو اردو میں بگڑنے سے تعبیر کرتے ہیں. بھئی میری بیوی مجھ سے رس گئی، بگڑ گئی. بگڑ گئی کیا مطلب؟ ناراض ہو گئی، غصے میں آ گئی. تو اللہ ہم سے ناراض ہے. جب اللہ ہم سے ناراض ہوتا ہے تو اللہ حالات میں بگاڑ پیدا کر دیتا ہے. کیوں پیدا کرتا ہے؟ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، تاکہ میرے بندے میرے پاس آ جائیں. جیسے کوئی لڑکا ساس کے گھر کو جا کر ساس کا تو آس بول کر بیٹھ گیا، ساس کا تو آس بول کر کیا ہو گیا؟ وہ بیٹھ گیا. تو ماں روتی ہے کاش میرا بچہ میرے گھر آ جائے، واپس لوٹ کر آ جائے. روتی نہیں روتی ماں؟ اس طرح اس وقت اللہ یہ چاہتا ہے میرا بندہ کسی اور کا بندہ ہو گیا، گھر کا بندہ ہو گیا، ملازمت کا بندہ ہو گیا، دکان کا بندہ ہو گیا، اپنے تجارت کا بندہ ہو گیا، اپنے پیسوں کا بندہ ہو گیا. وہ بندہ میرا بن جائے، اسی کے لیے دعوت کی محنت سب کرو گے انشاءاللہ. تو دعوت کی محنت کرو گے، اللہ کی ناراضگی رضامندی سے بدل جائے گی. کون کون کریں گے دعوت کی محنت؟ پورے ہاتھ اٹھانا، سو سب دیکھ رہا ہوں میں. حاضری لے لے کر پرانی عادت ہمنا. ماشاءاللہ، اللہ قبول فرمائے، اللہ قبول فرمائے. بعض لوگ ماشاءاللہ ہاتھ اٹھائے. اللہ تعالی ان کے ذریعے سے پوری قوم کو کھڑا کر، جو جتنا اٹھایا اللہ اتنی دور تک اس سے کام لے. انشاءاللہ نیت کریں گے انشاءاللہ. ایک کام پہ. نمبر 2، ہم انشاءاللہ موت تک نماز نہیں چھوڑیں گے. سکرات کی حالت میں بھی نہیں چھوڑیں گے. کہو انشاءاللہ. نہ ہم چھوڑیں گے، نہ اپنوں کو چھوڑنے دیں گے. کہو انشاءاللہ. ہمیں بھی نماز چھوڑنا نہیں، اور ہماری بیگم کو بھی پیار محبت سے. ہماری بیگم کب نماز پڑھتی کی تب ایک پھول لے جگ دے ڈالو. ارے ہنستے کیا بات ہے بھائی؟ تمہاری بیگم کو ساتھ جو بول رہا ہوں حلال ہے حرام ہے. بازو گھر میں دے دو جوتے کھاتی، تمہارے گھر میں دیے تو دعائیں لیتی. دعائیں ہونا جوتے ہونا، تو دعائیں لینے کے لیے دو اپنے بیگم کو لے جا کر. میں تو کہتا ہوں بھائی میں نے تجھ سے پیار کیا، میں نے تجھ سے پیار کیا. غیروں کو بولنا حرام، بیوی کو بولنا سنت. بیوی کو بولنا کیا ہے؟ سنت ہے. انی احبک فی اللہ بولنا کیا ہے بھائی؟ سنت ہے. بیوی کو بولو بیگم میں تجھ سے بہت پیار کرتا ہوں، لیکن اوور پیار کرو لوگوں کو. بیگم کیا بولتی معلوم؟ تو میرے سے پیار کرتی ہیں، ہاں کیا یہ فریج لکھ دو تو لینے میں یہ پیار خط خوش کی اجاڑ پیار. تمہاری اجاڑ پیار تمہارے پاس ہی چھوڑو. 6 سال سے بول رہا نہیں فریج لے کو دیو جی، فریج لے کو دیو جی، فریج لے کو دیو جی. اب تک کیا نہیں کرے تمہیں؟ اوور پیار دکھاؤ لوگوں کو، لائٹ دکھا کو چھوڑ دو. سمجھ رہے؟ اتنا اوور مت بناؤ کہ تم پھنس جاؤ. لائٹ دکھانا چھوڑا. لیکن بیگم سے کہو بیگم نماز پڑھو، اور تمہاری بیگم کے لیے ہاتھ اٹھا کر اللہ سے مانگو یا اللہ میری بیوی کو نمازی بنا دے. کرو گے بھائی انشاءاللہ. تیسرا کام جو سب سے اہم ہے وہ یہ ہے، دنیا میں جب بھی کوئی مسئلہ پیش آئے، آپس کا جب بھی کوئی مذاکرہ پیش آئے، تو ایک بات کہنا، جو بھی مسئلہ بگڑا ہے اس کو سدھارنے والا صرف اللہ ہے. کون ہے بھائی؟ تو سدھارنے والا کون ہے؟ صرف اللہ. بولو بھئی یہ مسئلہ جو بگاڑ کا حل کون؟ اللہ. ان مسائل کا حل کون؟ اللہ. جب بھی کوئی کہے گا بھئی یہ فتن کو کون ہٹائے گا؟ اللہ. کاشتکاروں کا مسئلہ کون حل کرے گا؟ دنیا میں جو بے برکتی ہے اس کو کون دور کرے گا؟ جو وبا ہے اسے کون دور کرے گا؟ جو فتنہ ہے اسے کون دور کرے گا؟
جو مصیبت ہے سے کون دور کرے گا؟ جو ہمارے اندر مستقبل کی حیبت ہے سے کون دور کرے گا؟ لا تقوم الساعة حتى يقال في الارض اللہ اللہ. اس وقت تک علامات قیامت بھی نہیں پائے جائیں گے. لا تقوم یہ حال بھی ہے مستقبل بھی ہے. کیا ہے وہ؟ نہ قیامت کے اسباب اب پائے جائیں گے نہ آئندہ کبھی. کب؟ جب تک کہ روئے زمین پر ہر مسئلے کا حل لوگ یوں کہتے رہیں اللہ 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 اللہ. دعوت بھی دیتے ہیں تو اللہ کی طرف، ذکر بھی کرتے ہیں تو، نمازیں پڑھتے ہیں تو کرو گے بھی انشاءاللہ. تو کیا کہنا کون کرنے والا؟ ہمیں حکومت بدلنا، بھائی کانگریس چلانا، یہ سب باتیں کرو. منہ مشرق رہو. کیا مشرق رہو؟ وہ مشرق رہے تو بس سے پورا پوچھے جاتا. اسے ڈالو، اسے ڈالو، اسے چڑھاؤ، اسے اتارو، اسے کھینچو، اسے دور کرو. ضرورت کس نے؟ صرف اتنا بولو اللہ جسے چاہے گا اسے لائے گا. یہ الگ چیز ہے. علماء جو رہبری کریں گے اس پر عمل کرو، لیکن ہمیشہ تمہاری زبان پر کیا ہونا؟ اگر اللہ اللہ کا جملہ زبان پر آنا شروع ہو جائے انشاءاللہ اللہ فتنے کو مٹا دے گا، حق کو اللہ وجود میں لائے گا. درود شریف پڑھیں. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك المجد كله ولك الثناء كله وإليك يرجع الخلق كله. اللهم لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين يا ذا القوة المتين يا راحم المساكين. أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم صل على محمد بعد من صلى وصام. اللهم صل على محمد بعد من قاد وقام. اللهم صل على محمد كما تحب وترضى عدد كما تحب وترضى يا رب العالمين. يا ودود يا ودود يا ذا العرش المجيد يا مبدع يا معيد يا فعال لما يريد. نسألك بنور وجهك الذي ملأ أركان عرشك، نسألك بقدرتك التي قدرت بها على جميع خلقك، نسألك برحمتك التي وسعت كل شيء. لا إله إلا أنت يا مغيث أغثنا يا مغيث أغثنا یا مغیث اغیثنا. یا اللہ ہم سب تیرے پاپی بندے تیرے گھر میں حاضر ہیں. یا اللہ تجدیدی افتتاح میں ہم حاضر ہیں. یا اللہ ہم تیرے گھر کے مہمان ہیں، تو ہمارا میزبان ہے. یا اللہ میزبان مہمانوں کا خیال رکھتا ہے، مہمان سے پوچھتا ہے آپ کو کیا چاہیے، آپ کو کیا چاہیے، آپ کو کیا چاہیے، آپ کو کیا چاہیے. یا اللہ ہم مہمان ہیں. تیرے حبیب نے فرمایا کہ مہمانوں کا اکرام کیا کرو. یا اللہ تو داتاؤں کا داتا ہے، بن مانگے دیتا ہے. تو داتاؤں کا داتا ہے، بن مانگے دیتا ہے. پروردگار ہم تھک چکے ہیں لوگوں سے مانگتے مانگتے، ہم تھک چکے ہیں لوگوں سے کہتے کہتے، ہم تھک چکے ہیں لوگوں پر امیدیں باندھتے باندھتے. اے میرے اللہ ہمارے تیرے سوا کوئی سہارا نہیں ہے، تیرے سوا کوئی کارساز نہیں ہے، تیرے سوا کوئی اللہ رزاق نہیں ہے، تیرے سوا کوئی محیی ممیت نہیں ہے، تیرے سوا کوئی رحمان و رحیم نہیں ہے، تیرے سوا کوئی ستار و کریم نہیں ہے، تیرے سوا کوئی تواب و غفار نہیں ہے. اے اللہ تو معاف کر دے، یا 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 اللہ تو معاف کر دے. تجھے تیرے حبیب کا واسطہ، تیرے حبیب کے دندان شکن کا واسطہ، تیرے حبیب کے خون کے خطروں کا واسطہ، تجھے حسن و حسین کا واسطہ، ان کی شہادت کا واسطہ، فاطمہ کے فقر کا واسطہ، علی مرتضیٰ کی شجاعت کا واسطہ، حضرت عثمان کے حیا کا واسطہ، حضرت عمر کے عدالت کا واسطہ، حضرت صدیق اکبر کے صداقت کا واسطہ. یا اللہ مہاجرین کی ہجرت کا واسطہ، انصار کی نصرت کا واسطہ، ولیوں کی ولایت کا واسطہ ہمارے سب گناہوں کو معاف فرما، دنیاوی و اخروی مسائل کو حل فرما. یا اللہ امت بہت پریشان ہے، پریشانی کو دور کر دے اللہ، پریشانی کو دور کر دے اللہ، پریشانی کو دور کر دے اللہ. ہم کسی سے نہیں کہہ سکتے سوائے تیرے. یا اللہ تو ہمارا بن جا، یا اللہ اپنا بنا لے، ہمارے مسائل کا حل فرما دے. یا اللہ ہندوستان پر رحم فرما، ہندوستان پر رحم فرما، مسلمانوں پر رحم فرما، مساجد پر رحم فرما، مکاتب پر رحم فرما، مدارس کی حفاظت فرما، خانقاہوں کی حفاظت فرما. یا اللہ ہمارے علماء کی حیات میں برکت دے دے، بزرگوں کی حیات میں برکت دے دے، ان سب کی حفاظت کے فیصلے فرما دے. یا اللہ تو انا نحن نزلنا ذکر و انا له لحافظون.
حافظون والی ذات ہے. یا اللہ جو بھی قرآن کی خدمت کرتا ہے, جیسی بھی کرتا ہے, دعوت کے اعتبار سے, علم کے اعتبار سے, تدریس کے اعتبار سے, تعلم کے اعتبار سے, عمل کے اعتبار سے, سب کے تحفظ کے فیصلے فرما. یا اللہ وہی زمانے کے فرعون کا خاتمہ فرما, حامان کا خاتمہ فرما, نمرود کا خاتمہ فرما, شداد کا خاتمہ فرما. سب کے ساتھ یا اللہ وہ کر جو تو نے کر دکھایا ہے. یا اللہ تو مالک ہے, یا اللہ تو مالک ہے, یا اللہ تو قدیر ہے, یا اللہ سب کچھ کر سکتا ہے. فعال لما یرید ویفعل ما یشاء. یا اللہ تیری ذات بڑی اعلیٰ ذات ہے. پروردگار ہمیں تیرے سوا کوئی نہیں. کر دے اللہ, کر دے اللہ, جو کچھ مانگا ہے وہ بھی کر دے, جو کچھ مانگ چکے ہیں وہ بھی کر دے, جو کچھ مانگنے والے ہیں وہ بھی کر دے. ان حالات میں تیرے نیک برگزیدہ بندوں نے جو کچھ مانگا, جو کچھ مانگیں گے, جو کچھ مانگ چکے ہیں, سب کو اپنے فضل سے قبول فرما لے اور سب میں ہمارا حصہ نصیب فرما لے. جن سے تیرے حبیب نے پناہ مانگی اس سے ہمیں پناہ دے دے, جس سے جو تیرے حبیب نے مانگی ہے اس میں ہمیں حصہ دار بنا دے. اپنے فضل سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے. جتنے یہاں حاضرین مجلس ہیں سب کی جائز تمناؤں کو پورا فرما, سب کی ضرورتوں کو پورا فرما, سب کے حاجات کو پورا فرما. مسجدوں میں تائید کرنے والوں کو قبول فرما. جو کچھ مانگا ہے وہ بھی نصیب فرما, جو مانگنے سے وہ بھی نصیب فرما. اپنے فضل سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما. ربنا تقبل منا ما كان صالحا وسنا ما كان فاسدا برحمتك يا رب.